السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ شاید آج ہم اس پورے ٹاپک کا احاطہ نہیں کر سکیں گے، چند واقعات جو ہے کہ ہم اس میں کریں گے اور پھر انشاءاللہ اگلی ڈسکس کے لیے کچھ واقعات چھوڑ دیں گے۔ آج کی جو شخصیت ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ایک خاتون اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سالن لے کے آ رہی ہیں یا کھانے کی کوئی چیز لے کے آ رہی ہیں۔ آپ تشریف لا رہی ہیں اور آپ کے آنے سے پہلے حضرت جبرائیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ حضرت خدیجہ آپ کی طرف آ رہی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا اور میرا بھی ان کو سلام عرض کیجیے گا۔ اتنا بڑا مقام کہ اللہ تعالیٰ ایک خاتون کو خود سلام بھیج رہے ہیں اور حضرت جبرائیل بھی اپنا سلام ان کو بھیج رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت خدیجہ جن کا آج ہم انشاءاللہ جن کے قصے جن کی کہانی ہم سنیں گے، جن کی باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، کوشش کیجیے گا کہ ہمارے ساتھ رہے۔ سورہ فیل ہم نے پڑھی تھی اور سورہ فیل کی تفسیر کے اندر میں نے آپ کو ہسٹوریکلی کچھ چیزیں بتائی تھی کہ قریش کی جو پہلی حکومت قائم کی وہ قصی بن کلاب انہوں نے قائم کی تھی۔ قصی بن کلاب نے، اب قصی بن کلاب وہ شخص ہے کہ جنہوں نے قریش کی حکومت قائم کی۔ تو قصی بن کلاب کی جو بیٹے تھے، انہی بیٹوں سے جو ہے کہ وہ انہی کے بیٹوں سے قریش کا خاندان چلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دادا جان والد محترم کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ تھا اور آپ کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب تھا، اور ان کے والد جو تھے حضرت ہاشم تھے، اور ان کی والد جو تھے حضرت عبد مناف تھے، اور ان کے والد حضرت قصی تھے، اور ان کے والد کلاب تھے، اور اس طرح یہ سلسلہ اوپر چلتا ہے۔ قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے، حضرت عبد مناف جن سے حضرت ہاشم پیدا ہوئے اور پھر ان سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل آگے چلی۔ اسی طرح سے حضرت عبد مناف کے ایک اور بھائی تھے، یہ ٹوٹل 4 بھائی تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ چاروں بھائی اصحاب ایلاف کہلاتے، الفت پیدا کرنے والے اصحاب۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھائی کو شام میں بھیجا گیا، کسی بھائی نے یمن میں رابطے کیے، تجارتی تعلقات قائم کیے، لوگوں کے ساتھ الفت کے تعلقات قائم کیے۔ تو جو ان کے دوسرے بھائی تھے ان کا نام تھا عبد عزا، ان کے بیٹے تھے اسد۔ جیسے قصا کے ایک بیٹے عبد مناف، ان کے بیٹے ہاشم تھے جس سے خاندان بنو ہاشم چلا۔ تو ایک اور جو عبد مناف کے بھائی تھے عبد عزا، عبد عزا سے عبد العزا کے بیٹے تھے اسد، اسد سے جو خاندان چلا اسے بنو اسد کہتے ہیں، بنو اسد کہتے ہیں۔ اب یہ جو بنو اسد ہے نا، یہ عبد مناف کے بھائی یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان جو اجداد تھے ان میں سے یہ دونوں بھائی تھے۔ ان کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوتے حضرت خویلد، اور ان کی ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے جن کو حضرت سیدہ خدیجہ کہتے ہیں، اور بھی ان کی ایک بھائی تھے، ایک اور بہن تھی ان کی، ہم ان سب کا تذکرہ پڑھیں گے۔ تو یہ سیکوینس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کلاب کے بیٹے قصی کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے 2 بیٹے خاص طور پہ ہم نے یاد رکھنے اس قصے کو سمجھنے کے لیے، ایک عبد مناف اور ایک عبد عزا۔ عبد مناف کے بیٹے ہاشم جس سے بنو ہاشم کا سلسلہ چل رہا ہے، اور عبد عزا ان کے بیٹے اسد جن سے بنو اسد کا سلسلہ چلتا ہے۔ اب بنو اسد جو ہے، بنو اسد سے حضرت خدیجہ ہے، اور حضرت خدیجہ کے جو خاندان ہے قریش کی جس شاخ سے اسے اسد کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریش کی جس شاخ سے ہیں اس شاخ کو کیا کہتے ہیں؟ بنو ہاشم کہتے ہیں، اور یہ دونوں قریش کی معزز ترین قبیلوں میں سے تھے۔ حضرت عرب کے اندر نسب جو تھا اس کی بڑی اہمیت تھی، اور نسب کا جو علم تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں وہ شخص تھے جنہیں انساب کے علم انساب کے اوپر، نسب کے علم کے اوپر نہایت عبور حاصل تھا۔
تو عرب کے اندر جو انصاب کا سلسلہ تھا ایک بڑا بڑا اہم مانا جاتا تھا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو اسد سے تھی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے, اور یہ دونوں خاندان جو تھے چچیرے تھے, مطلب کزنس تھے یہ دونوں خاندان. اب حضرت اسد کے ایک بیٹے حضرت خالد جو ہے ان کی اولاد تھی میں سے تھے, ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ جو تھی یہ ان کی اس میں سے تھی. تو یہ تعلق ہم نے یاد رکھنا تھا کہ جب ہم یہ چیز پڑھے ہو آگے یا سن رہے ہو تو ہمیں یہ یاد رہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام فیل سے, عام فیل وہ سال ہے جس سال میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, اور عام فیل سے 15 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی, 15 years before. کہ 15 سال پہلے نا, عام فیل سے 15 سال پہلے یہ پیدا ہوئی, اور ان کے والد گرامی خالد جو تھے وہ مکہ مکرمہ کے معروف اور امیر ترین تاجروں میں سے تھے. ان کا کاروبار بہت وسیع تھا اور یہ نہایت ہی عمدہ شہرت کے مالک تھے, نہایت ہی اچھی شہرت کے مالک تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا واپس چلتے ہیں قصی بن کلاب کے اوپر. قصی بن کلاب جو تھے انہوں نے کیسے حکومت قائم کی, انشاءاللہ جب ہم یہ سیکوینس بنا لیں گے, بیس بنا لیں گے, تو پھر ہمیں یہ سننے میں بھی بڑا اچھا لگے گا, مزہ آئے گا اس کو سنتے ہوئے. قصی بن کلاب جو تھے یہ کلاب کے بیٹے تھے. ان کا اصل نام جو تھا وہ زید تھا. ان کی والدہ محترمہ کا نام تھا فاطمہ, فاطمہ بنت سعد. یہ بھی چھوٹے بچے ہی تھے کہ ان کے والد کلاب کا انتقال ہو گیا, اور ان کی والدہ جو تھی انہوں نے بنو ازرا جو کہ ایک قبیلہ تھا اور شام کے گرد و نواح میں آباد تھا, وہاں کے ایک شخص سے شادی کر لی. ربی بن حرام ایک ان کا نام تھا, ان سے انہوں نے شادی کری, اور اپنے بیٹے قصہ جو بڑے بیٹے تھے وہ مکہ میں ہی رہے, اور جو چھوٹے بیٹے تھے ان کو لے کے یہ وہیں پہ چلی گئی, شام کے اطراف میں یہ جا کے چلی گئی. جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے حضرت قصہ, تو کیا ہوا کہ بنو ازرا جس خاندان میں ان کی والدہ نے ایک نئی شادی کی تھی, ان کے ایک شخص سے ان کا جھگڑا ہو گیا, اور اس نے کوئی تانا دیا ان کو, اس نے کوئی آڑ دلائی, اس نے کہا تمہارا تو ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب قصہ بڑے دکھی ہوئے اور اپنی والدہ کے پاس آئے, اور ان سے آ کے پوچھا کہ ماما جان مجھے تو ایک شخص نے ایسے کہا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ہاں اس شخص نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اس شخص کے خاندان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں, تمہارا خاندان تو اس شخص کے خاندان سے کئی زیادہ عزت اور شرف کے اعتبار سے بڑا خاندان ہے. تم تو قریشی ہو, اور تمہارا بڑا بھائی زہرہ بن کلاب ہے, اور یہ تمہارا جو کنبہ ہے وہ مکہ کے قریب آباد ہے, اور یہ لوگ بیت اللہ کی ہمسائیگی میں رہتے ہیں. اچھا, یہ ساری بات انہیں معلوم ہوئی تو وہ فوری طور پہ وہاں سے نکل پڑے, اور ایک قافلہ مل گیا انہیں جو مکہ جا رہا تھا, اس میں شامل ہوئے اور اپنے بڑے بھائی سے آ کے مل گئے. یہ بڑے ذہین تھے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے 4 بیٹے تھے, اور ان چاروں میں سے نے قریش کی سرداری قائم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کی. جو قصہ تھے جب یہ واپس آئے تو انہوں نے ان کی بڑے ذہین تھے, بڑے شجاع تھے, بڑے بہادر تھے. جب یہ واپس آتے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آ کے واپس اپنی شجاعت اور بہادری کی دھاک بٹھائی قریش کے قبیلے کے اندر. تو اس وقت مکہ کا جو والی تھا اس کا نام تھا خلیل, اس کی ایک بیٹی تھی حبی. حبی کا انہوں نے رشتہ طلب کیا. کیونکہ قصہ جو تھے وہ بہت جری تھے, بڑے بہادر تھے, بڑی خوبصورت جوان تھے, تو ان کی شجاعت اور بہادری سے متاثر تھے مکہ کے والی آلریڈی. انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دے دیا. وہ جو بیٹی تھی حبی, ان سے حضرت قصہ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان 4 بیٹوں میں سے ایک کا نام یہ سارے نام میں نے آپ کو آلریڈی بتایا. ایک کا نام تھا عبد الدار, دوسرے سردار کا نام تھا عبد مناف. عبد مناف کون تھے؟ جن سے اللہ کے نبی کے جد امجد تھے. دوسرے بھائی جو تھے وہ عبد عزا تھے. یہ کون تھے؟ یہ حضرت خدیجہ کے جد امجد تھے. اور ایک اور صاحب تھے, ایک اور بھائی تھے جو عبد قصہ کہلاتے تھے. جو پہلا میں نے آپ کے سامنے نام لیا عبد دار, 4 بھائیوں میں سے جو پہلا نام لیا عبد دار. عبد دار کا خاندان جو ہے آج تک بیت اللہ شریف کی چابی اس خاندان کے پاس ہے, عبد دار کے پاس. آج تک بیت اللہ شریف کی جو چابی ہے وہ اسی خاندان کے پاس ہے. اور سردار عبد مناف جو تھے ان سے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی نسل سے پیدا ہوئے, اور
جو اپنے عزا تھے ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ ان کے بیٹوں سے کی اولاد میں سے. اب یہ ہوا کہ قریش کے 9 بڑے قبائل تھے اور یہ 9 بڑے قبائل میں سے جو سردار بنو سعد کا جو خاندان تھا، ایک بنو ہاشم کا خاندان تھا جس سے اللہ کے نبی سے تھے، اور بنو اسد جو تھا اس سے حضرت خدیجہ تھی. یہ 9 معزز خاندان تھے جن کے پاس قریش نے ڈویژن کی ہوئی تھی کہ ملکی اور قومی اعزازات جو تھے وہ ان کے اندر تقسیم کیے ہوئے تھے. اس پوری تقسیم یا ڈویژن کے اندر جو بنو اسد تھا ان کو کیا کام ملا ہوا تھا؟ ان کا کام مشورہ کرنے کا تھا کہ یہ لوگ مشورہ کرتے تھے. دار الندوہ کا انتظام انہیں کے سپرد تھا. مشورے سے کیا مراد ہے کہ مشورے سے یہ مراد ہے کہ قریش کو جب بھی قومی اور ملکی سلامتی کے حوالے سے یا کوئی مسائل درپیش ہوتے تو وہ آپس میں اتفاق رائے کے لیے اس خاندان کے پاس آتے. اور یہ وہ بہت بڑا اعزاز تھا جو اس خاندان کو حاصل تھا، اور اسی خاندان میں سیدہ خدیجہ پیدا ہوتی. اب کے والد جو تھے حضرت خویلد وہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور بہت شرافت اور بزرگی میں بہت بڑا نام تھا، اور بہت امیر کبیر تھے. تجارت بہت وسیع تھی، کاروبار بہت وسیع تھا، شہرت بہت اچھی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عقد میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والد تھے یہ انتقال کر چکے تھے. کہتے ہیں کہ یہ حرب فجار کے دوران، حرب فجار ایک پرانی جنگ ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے. کہا یہ جاتا ہے تاریخ میں لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اس میں شرکت کی. آپ تیر پھٹایا کرتے تھے اس میں. اور اس جنگ کے بارے میں، حرب فجار کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے کہ حرمت کے 4 جو مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر ہوئی تھی. اس میں حرمت اعمال کی گئی تھی. مکہ پہ حملہ کیا گیا تھا یا قریش پہ حملہ کیا گیا تھا، تو اس کا دفاع کیا تھا ان لوگوں نے جو جنگ مسلط کی گئی تھی قریش کے اوپر. تو حضرت خدیجہ کے والد حضرت خویلد جو تھے وہ اس سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آنے سے پہلے، آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی. پہلی شادی بھی تھی عتیق بن عابد سے، ایک صاحب تھے ان سے ان کی شادی ہوئی تھی. یہ فوت ہو گئے، اور ان کے بعد ایک اور شادی ہوئی ان کی ابو حالہ سے. تو یہ عرب کے اس معاشرے کی مجھے بڑی اچھی بات لگی، بڑی خوبی نظر آئی کہ جو طلاق یافتہ عورتیں تھیں وہ شادی کر لیتی تھی، اور معاشرے کے اندر کوئی ان کا نام جو ہے کہ وہ کسی آر کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا تھا. اور انفارچونیٹلی جو ہمارا معاشرہ، جو مسلم معاشرہ ہے، اور خاص طور پہ یہ برِ صغیر کا معاشرہ ہے، یہاں پہ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ بیوہ عورت کو، ہم مسلمانوں کے اندر بھی، کفار کے اندر تو ہے ہی ہے، ہندوؤں کے اندر تو وہ ستی کر دیتے تھے، جلا دیا کرتے تھے. ہم وہ کہانیوں میں پڑھتے ہیں کہ جی ہندوؤں کے ہاں جب شوہر فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی بیوہ کو بھی اس کے ساتھ جلا دیتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ ہے کہ ہم طلاق یافتہ یا بیوہ عورتوں کو وہ عزت اور اہمیت نہیں دیتے کہ جو اس معاشرے کے اندر، جب نبوت سے پہلے کے معاشرے کے اندر تھی، اور اس میں کوئی آس نہیں تھی کہ ایک نکاح ہوا، ان کا شوہر فوت ہوں گے، وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے. ان کے ترکے سے بھی آپ کو اپنے والد کے ترکے سے بھی بہت سی جائیداد ملی، بہت سا ورثہ ملا، اور اپنے پہلے شوہر سے بھی بہت زیادہ انہیں مال و دولت ملی. پھر جو دوسرے شوہر تھے ابو خالہ، ان سے بھی جو ہے یہ بھی فوت ہو گئے، اور ان سے بھی آپ کو بہت زیادہ ان کا جو لڑکا تھا وہ ابھی کے پاس آیا. تو یہ 2 شادیاں تھی جو آپ کی ان سے پہلے بھی ہوئی تھی. جو انہوں نے دوسری شادی ہوئی ان کی حضرت ابو حالہ سے، ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے ہند بن ابی حالہ. یہ جو ہند بن ابی حالہ ہے ان کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو تھی ام ہند تھی. یہ جو ام ہند تھے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر تربیت رہے. ان کی تربیت کاشانہ نبوت کے اندر ہوئی. یہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے معرکہ بدر کے اندر بہادری سے لڑے، غزوہ احد میں بھی شامل ہوئے، اور جنگ جمل میں 36 ہجری کے اندر یہ شہید ہوئے. ان کے علاوہ ابو حالہ کے 3 بیٹے تھے، حالہ تھے، حارث تھے، اور طاہر تھے. یہ تینوں جو بیٹے تھے ابو حالہ سے، یہ تینوں جو بیٹے تھے یہ تینوں صحابی ہوئے. حضرت حارث بن ابی حالہ ابتدائے اسلام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین کے حملوں سے بچانے میں شہید ہوئے.
اور وہ اسلام کے لیے جان دینے والے اولین ثبوت تھے، اولین شخص تھے جنہوں نے اسلام کے لیے جان دی۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس ساری سٹوری کو سنتے ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے سلام بھیجا، جبرائیل نے پھر اس میں کہا کہ میرا بھی سلام عرض کیجیے گا۔ اتنا بڑا مقام ان کا، تو ان کی ہسٹری ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور بہت سارے اسباق ہیں، بہت سارے ٹیک اوے میسجز ہیں کہ جو ہمیں لے کے جانے اس مجلس کے بعد، کہ اپنے معاشروں کے اندر وہ تمام بہنیں بیٹیاں جو بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، انہیں وہ عزت اور مقام جو ہے کہ وہ دینا چاہیے کہ جو انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ جو خاتون اول ہے، امت کی ماں ہے، اور ان کی بے شمار القاب ہے، انہیں طاہرہ کا لقب بھی دیا گیا، انہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ اس طرح کا ان کا خطاب ہے کہ جنت کی تمام عورتوں کی سیدہ ہیں، اہل جنت عورتوں کی تمام عورتوں کی یہ سیدہ ہے، سردارنی ہے۔ تو اتنے بڑے مقام ہے۔ پھر قرآن نے جو ان کو مقام دیا وہ ام المؤمنین کا خطاب ہے کہ تمام امت کی ماں ہے، اور ان کی ہمارے آقا پہ بڑی محبت اور بڑے احسانات ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ یاد کرتے۔ تو ان کی زندگی جو ہے اس کی ابتدا کیا ہے کہ 2 مرتبہ شادی ہو چکی ہے، لیکن اسٹیگما نہیں ہے، کوئی آر نہیں اس معاشرے کے اندر ان کو۔ اچھا، ان کی جو اولادیں، جو پہلے شوہر جو تھے، دوسرے شوہر جو ابو حالہ تھے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ ان کے ہاں حضرت خدیجہ کے ہاں پہلے شوہر سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جو ام محمد کی کنیت سے مشہور ہوئی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسرے شوہر کی وفات ہوئی تو اس دور میں بیوہ یا مطلقہ کی جو عدت ہوتی تھی، عدت کی گزرنے کے بعد فوراً شادیاں ہو جاتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ کو قریش کے بڑے معروف شخصیات نے اور بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا، لیکن آپ نے کسی کا بھی پیغام نکاح قبول نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں نے ان کو، جو بڑے صاحب استطاعت لوگ تھے، معروف شخصیات تھی، انہوں نے ان کو پیغام بھیجا، لیکن آپ نے کسی کا بھی پیغام نکاح قبول نہیں کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ہر لحاظ سے with in all perspectives قابل اور اکمل خاتون تھی۔ نسب کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا نسب جو ہے کہ بنو اسد اور پھر عبد العزیٰ سے جا کے ملتا ہے، اور پھر جو ہے قصی بن کلاب سے جا کے ان کا لقب ملتا ہے۔ تو انتہائی عمدہ نسل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ انتہائی عمدہ کائنات میں، اس سے یہ چونکہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم تک چلتی ہے، تو یہ بڑی ہی عمدہ ترین نسل ہے، نسب کے اعتبار سے، اعلیٰ شرافت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، پھر مال و دولت کے اعتبار سے، سیادت اور نجابت کے اعتبار سے، اور جو بہت بڑی خوبی ان کے ہاں، اللہ کے نبی کے ہاں بھی کی اخلاق کے طیبہ کے اندر یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غرباء کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ نہایت ہی عمدہ سلوک کرتی تھی، نہایت ہی عمدہ سلوک کرتی تھی۔ انہیں اس دور کے اندر جو نبوت سے پہلے کا دور ہے، اس دور کے اندر انہیں طاہرہ کے لقب سے عرب میں پکارا جاتا تھا۔ جس ماحول میں پیدا ہوئی وہ ماحول شرک و بدعت سے بھرا ہوا تھا، کفر سے، اور جس میں وہ جوان میں وہاں پہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، شعر و شاعری کا دور تھا، گلوکارائیں گانا گایا کرتی تھی، لوگوں کا دل بہلایا کرتی تھی۔ لیکن اس سارے ماحول کے اندر چند گھرانے ایسے تھے کہ جو شرک سے پاک تھے، شرک سے متنفر تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ بھی ایک ایسا ہی گھرانہ ہے۔ ابن اسحاق ایک راوی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں ایک مرتبہ قریش کی عورتیں اپنی کسی تہوار کی مناسبت سے جمع تھی۔ ایک ہبل کا بت ہوا کرتا تھا، وہ کعبے کے سینٹر میں نصب تھا، کعبے کے صحن کے اندر نصب تھا، اور اس کے ارد گرد بہت سارے چھوٹے بت رکھے ہوتے تھے۔ جو بھی لوگ دور دور سے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے یا بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے، وہ ان بتوں کے سامنے اپنی جبین جھکاتے، اپنی پیشانی جھکاتے، ان سے مدد طلب کرتے، فریادیں مانگتے۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ
قریشی خواتین اور بھی تھی جو معزز خواتین تھی، ان کے ساتھ وہاں بھی موجود تھی جب یہ تہوار ہو رہا تھا. تو ایک یہودی ان کے پاس سے گزرا. یہ بڑا سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ مشرکین بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. یہود جو ہے کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے اور اس کو شرک مانا کرتے تھے. ان میں سے ایک گروہ تھا جس نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، کہ عزیر جو ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ایک بڑا گروہ ایسا تھا جو اللہ کی توحید پہ یقین رکھتا تھا، حضرت موسیٰ کی صحیح تعلیمات پہ یقین رکھتا تھا. تو اس طرح کا ایک یہودی ان عورتوں کے پاس سے گزرا. تو اس گروہ میں ہر طرح کی عورتیں شامل تھی، بچیاں بھی تھیں، نوعمر اور بوڑھی عورتیں بھی تھیں، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سبھی عورتیں تھیں، اور سبھی بتوں کے پاس سے گزر رہی تھیں. وہ انہیں اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتی تھی. یہودی ان کو کچھ دیر تک دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا معزز و مکرم خواتین عرب، خواتین قریش کی قریب آپ کے اندر ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور اگر تم عورتوں میں سے کوئی عورت اگر اس نبی کی زوجہ بن سکے تو ایسا ضرور کرنا. عورتوں کی گفتگو کے اندر اس یہودی کا اعلان جو تھا وہ اتنا نمایاں نہیں ہوا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑے غور سے سنی اور بڑی غور سے اس بات کا مشاہدہ کی کون شخص ہے جو اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے اور اس بات کے کرنے کا کیا مقصد. کیونکہ تورات کے اندر یہ وعدہ آلریڈی کیا جا چکا تھا کہ مکہ کے اندر ایک نبی آئیں گے، تو اس شخص نے تورات پڑھی بھی تھی تو اس کا اس بات کا علم تھا. اچھا، باہر سے جو عورتیں باقی جو عورتیں تھیں انہوں نے کہا یہ شخص تو ہمارے معبودوں کا اور ہمارا مذاق اڑا رہا ہے اور ہمارے خداؤں کی توہین کر رہا ہے. باقی سبھی عورتوں نے اسے سین سے کنکریاں اٹھا کے مارنا شروع کر دی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی عورتوں کو منع کیا اور اس یہودی کو ذلیل کرنے میں یا بے عزت کرنے میں کوئی حصہ نہیں لیا. اس موقع پر بھی خاموش رہی. اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ قبل اسلام بھی نہایت ہی نیک فطرت عورت تھی اور مشرکین سے اور بتوں سے اور مشرکین کے خداؤں سے کوئی بھی ہمدردی نہیں تھی. اچھا، ایک اور بات ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور قریش کے بڑے لوگوں کے لیے یا ان کے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک نئے نبی کے آنے کا تذکرہ کوئی نئی بات نہیں تھی. انہوں نے پہلے بھی یہ سن رکھا تھا کہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ایک سچا نبی آنے والا ہے، اور یہ بات اپنے چچا زاد، ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل جو تھے وہ شرک سے بیزار تھے اور وہ شرک سے کھلے عام قریش کی ملامت کیا کرتے تھے اور انہیں بت پرستی سے روکا کرتے تھے، اور وہ بھی انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں قریش کے لوگوں، تم نے دین ابراہیمی کو چھوڑ کے جو شرک اور بت پرستی اختیار کر لی ہے اور تم ایک رب کی دعوت کو چھوڑ کے، ایک رب کی عبادت کو چھوڑ کے کئی بتوں کی عبادت کر رہے ہو، تو یہ جو ہے تم بہت بڑا شرک کر رہے ہو. یہ ساری باتیں چونکہ وہ دین توحید پہ قائم تھے، اس دور کے دین توحید پہ قائم تھے، تو یہ ساری باتیں انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے اور عمر میں کافی بڑے تھے، بزرگ تھے، تو ان سے یہ بات سن رکھی تھی. اور جب بھی ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی بات ان کے دل میں ہوتی، کوئی سوال انہوں نے پوچھنا ہوتا، یہ فوراً حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس چلی جاتی. ورقہ بن نوفل کا بے حد احترام کرتی تھی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کفر کے ماحول میں، اس شرک کے ماحول کے اندر بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دین کو اپنایا ہوا تھا. انہوں نے اپنے اوپر شراب کو حرام کیا ہوا تھا، جوئے کی طرف وہ بالکل نہیں جاتے تھے. اسی طرح حضرت ورقہ بن نوفل کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی شخصیت تھی جن کا نام تھا زید بن عمرو بن نفیل. یہ نفیل یہ بھی بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کے قریش سے کہا کرتے تھے کہ قریشیو، اللہ کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیمی پہ قائم نہیں ہے. اور یہ ایسے شخص تھے جو زندہ درگور کر دینے، عربوں کی عادت تھی کہ بچیوں کو، جو بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو درگور کر لیتے تھے. تو یہ کیا کرتے تھے کہ جو والد ایسا کام کرنے لگتا کہ اپنی بچی کو درگور کرنے لگتا، ان کو خبر ملتی کہ فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے اور اسے کہتے کہ تم نے جتنے بھی پیسے چاہیے تو پیسے لے لو، یہ بیٹی مجھے دے دو. تو اس بیٹی کو زندہ بچا لیا کرتے تھے اور اس کو قائل کرتے تھے کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کرے اور خود اس کی پرورش کرتے تھے. اچھا، یہ جو نیک کام وہ کرتے تھے بیٹیوں کو بچانے والا، اس میں حضرت ورقہ بن نوفل جو کہ کزن تھے کس کے؟ حضرت خدیجہ کی، یہ ان کے ساتھ شامل رہتے تھے. اچھا، یہ جو زید بن عمرو بن نفیل جو میں نے آپ سے کہا، یہ
ایک بہت مشہور صحابی، عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے، حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد تھے. اچھا، یہ اس دور کے اندر توحید پہ قائم تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں زید بن عمرو بن نفیل، ان کے بارے میں، جو کہ حضرت سعید عشرہ مبشرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد تھے. یہ اس دور میں اللہ کے نبی سب سے پہلے فوت ہو گئے. ان کے بارے میں فرمایا کہ زید بن عمرو جو ہے قیامت کے روز تنہا ایک امت کے طور پر اٹھائے جائیں گے. کتنا بڑا مقام تھا. تو حضرت خدیجہ کی جو قربت تھی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تھی. یہ ان لوگوں سے جو ہے کہ وہ مسائل پوچھا کرتی تھی، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کوئی خواب دیکھتی ہیں تو وہ ان کے پاس چلی جاتی. اچھا، جب ہم نے سورہ قریش پڑھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اس میں بتایا تھا ایک میپ کے ذریعے کہ عرب کے لوگ جو ہے تجار تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت بخشی تھی کہ ان کے لیے تجارتی معاملات بڑے آسان کر دیے تھے. تجارتی قافلے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یمن سے شام، شام سے یمن، تو یہ سارے جاتے تھے. جب موسم بڑا سرد ہوتا تھا، ہم نے میپ کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب موسم بڑا سرد ہوتا تو شام تو قریش کے لوگ تجارت کے لیے یمن چلے جاتے، جہاں پہ سردیوں میں بہت زیادہ ٹھنڈک نہیں ہوتی تھی. شام میں بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی تھی، سردیوں میں وہ شام نہیں جایا کرتے تھے. اور جب سمر سیزن ہوتا تو یمن میں گرمی ہوتی تو وہ شام کی طرف چلے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورہ قریش میں ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں کے لیے جو مانوس کر دینے والا، وہ ساری جو ہم نے صورت پڑھی ہوئی، یہ اسی کا واقعہ. اچھا، تجارت جو تھی عربوں کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی. امیر لوگ تھے، لوگ وہاں پہ آیا کرتے تھے لوگوں کو مزاحمت کی بنیاد پہ کہ آپ میرا سامان لے جائیں، آپ میرا سرمایہ لے جائیں، اس سے تجارت کریں، جو فائدہ ہوگا وہ ہم ایک طے شدہ معاہدہ ہے، اس معاہدے کے تحت ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے. اور عورتیں بھی اس دور میں کاروبار کیا کرتی تھی. ہمارے ہاں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں، جو کہ ضروری ہے کہ وہ باپردہ بھی رہے اور معاشرے کا ایک پروڈکٹیو حصہ ہو. یہ چیزیں انفارچونیٹلی ہم نے نہیں سکھائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کا ہی مال تجارت لے کے جایا کرتے تھے. تو عورتیں بھی یہ کام کیا کرتی تھی. عورتیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ والد تاجر تھے، پہلے شوہر بھی تاجر تھے، دوسرے شوہر بھی تاجر تھے، اپنی بھی بہت زیادہ دولت تھی، جو پہلے شوہروں سے ترکہ ملا تھا وہ بھی بے تحاشا موجود تھا، اور ان کے کاروبار میں برکت بھی تھی، تو مالدار کافی تھی، اور ان کا جو بزنس تھا وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا. خاتون تھی، قافلوں میں خود تو شامل نہیں ہوتی تھی، لیکن بڑے بڑے تاجروں کو اپنا مال دیتی اور ان سے جو ایک معاہدہ طے کر لیا جاتا ہے، اور اس معاہدے کے تحت جو ہے کہ وہ منافع جو تھا وہ تقسیم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بے انتہا برکت دی ہوئی تھی. یہ نہایت ہی سمجھدار خاتون تھی، اور ایک اچھی اور سمجھدار تاجر کی تلاش میں ہمیشہ رہتی. ان کی تلاش ہوتی کہ کوئی ایماندار اور سمجھدار شخص مل جائے جو ان کے لیے کاروبار کرے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی تھی، پہلے حصے میں تو آپ نے کچھ عرصہ بکریاں چرائیں، پھر آپ نے اپنے دیگر رشتہ داروں کے، جو قریش کے باقی لوگ کیا کرتے تھے، اور آپ کے چچا جان بھی حضرت ابو طالب جو تھے بہت بڑی ہستی، وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، تو آپ نے بھی تجارت شروع کر لی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تقریباً 20 یا 22 اس کے لگ بھگ لکھا گیا کتابوں میں. جب اس کے قریب ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ تجارت تو کر رہے تھے، تو اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی زبردست پہچان بنی کہ ایک نہایت ہی ایماندار اور بااصول تاجر ہے. دیکھیں کہ جس شخصیت کو نا اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا، اور ان کے ہاتھ کو کائنات کی نبض پہ رکھنا تھا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ حکیم، وہ طبیب تھے کہ جن کا ہاتھ کائنات کی نبض پہ رکھا ہوتا، تمام انسانوں کے لیے وہ طبیب اور حکیم تھے. تو وہ شخصیت جو تھی وہ بچپن سے ہی نہایت ہی ڈسپلنڈ تھی، نہایت ہی بااصول تھی. آپ کی زندگی نبوت سے پہلے بھی انتہائی پاکیزہ تھی. اور کاروبار میں اگر تاجر سچا ہو اور امین ہو تو ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کاروبار کرنا اپنے لیے سورس آف کمفرٹ فیل کرتا ہے کہ ایک ایسے شخص سے بات ہوئی جس کے ساتھ بات کر کے تسلی ہو جاتی ہے.
اور جس کے ساتھ کاروبار کر کے تسلی ہو جاتی ہے. اور آپ کی شخصیت صادق الامین کے نام سے مشہور تھی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بردباری کے اندر، اپنی تواضع کے اندر، اپنی ہمبلنس کے اندر ہر ایک کے ہمدرد، وعدے کے انتہائی پکے، انتہا درجے کے ایماندار، مطلب جس کہتے ہیں کہ سپریم لیول تھا آنےسٹی کا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے. کسی بھی خصوصیت کی جو تکمیل ہوتی ہے کہ جو ہائیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، جو سیچوریشن ہو جاتی ہے جہاں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام صفات سے مزین تھے آپ کی ذات مبارک. تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اتنا مشہور جب آپ کی شخصیت ہے تو حضرت خدیجہ، دوسری طرف حضرت خدیجہ کو ایک ایسے شخص کی تلاش ہے کہ جو آپ کے مال کو لے کے جائے اور ایماندار ہو، اور وہ ان کے دل میں خواہش تھی کہ اسے کوئی ایسا شخص مل جائے جو انتہائی ایماندار اسے شریک حیات بنا لے. یہ خواہش بھی ان کے دل میں موجود تھی، لیکن ایسا کوئی ایسے شخص کی بھی تلاش تھی انہیں. تو حضرت جدھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے وہ ایک ایسی شخصیت کے طور پہ سامنے آتی ہے کہ جو حضرت خدیجہ کو دن کی تلاش تھی کہ وہ ایمانداری بھی تھی، سچائی بھی تھی، اعلیٰ اخلاق بھی تھے، کردار بھی تھا. اور یہ حیثیت کس شخص کی تھی؟ جو یتیم مکہ تھے. تو حضرت خدیجہ نے تجارت کے حوالے سے جو آپ کی شہرت سنی تو آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کے شام جائیں تو میں آپ کو دوسروں کی نسبت 2 times پروفٹ دوں گی، 2 گنا منافع دوں گی. حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام قبول فرمایا. اور روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ابھی نبوت نہیں ملی تھی، یہ اپنے چچا جنہوں نے انہیں والد کی طرح پالا تھا، حضرت ابو طالب کے بڑے احسانات ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ. بہت بڑی ہستی حضرت ابو طالب کی. ان سے آ کے تذکرہ کرتے ہیں، اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کیا انہوں نے، ان سے آ کے تذکرہ کیا، وہ بھی خوش ہوتے ہیں. طبقات ابن سعد کے اندر لکھا کہ جب انہوں نے آ کے ان سے تذکرہ کیا، کیونکہ حضرت ابو طالب جانتے تھے بنو سعد کے سارے قبیلے کو اور حضرت خدیجہ کے والد کو بھی جانتے تھے، تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ اتنی بڑی اور اتنی طاہرہ خاتون جو ہے کہ وہ اگر آپ کو یہ اپنا سامان لے کے جانے کے لیے کہتی ہیں تو آپ ضرور جو ہے کہ وہ جائیں. حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس وقت اگر تمہاری قوم کا قافلہ شام جانے کے لیے تیار ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے آدمیوں کو اپنا سرمایہ دے کے تجارت کے لیے بھیج رہی ہے، اور اگر آپ سے بھی خواہش کرتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو وہ ترجیح دیں گی باقی لوگوں کے اوپر. باقی لوگ تو ان کا سامان لے کے جاتے تھے، لیکن اگر آپ ان کا سامان لے کے جائیں گے تو وہ خوش ہوں گی زیادہ. اور یہ ایک والد کی، یہ ایک چچا کی وہ دور بینی تھی جو کہ دور سے دیکھ رہے تھے کہ، اور ان کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ حضرت خدیجہ جو ہے ان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہو جائے. تو انہوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو منع نہیں فرمایا، آپ کو منع نہیں فرمایا کیونکہ پرورش انہوں نے کی تھی، انہوں نے منع نہیں فرمایا بلکہ ان کو اور موٹیویٹ کیا کہ آپ حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کے شام کو جائیں. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے کہ حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا. حضرت خدیجہ کی اس غلام کا نام تھا جو کہ آپ کے ساتھ کیا مال تجارت لے کے شام کے شہر بصرہ کے اندر. اچھا بصرہ میں وہ گیا تو اس جو غلام آپ کے ساتھ تھا ان کا نام تھا میسرہ. میسرہ جو تھے وہ حضرت خدیجہ کے تجارتی امور کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے انتہائی ٹرسٹ وردی تھے، بڑے ہی قابل اعتماد تھے. تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو بھیجا گیا اور وہ آپ کی خدمت میں مامور تھے. کہ وہ شخص بھی بڑی دور بین تھے، بڑی فار سائٹڈ تھے. وہ آپ کو بڑے بغور دیکھا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنی مالکہ یعنی کہ حضرت خدیجہ کے بڑے وفادار تھے، ان کے مال کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ کی شخصیت بہت بڑی تھی تو آپ کو بھی بڑی ہی ڈیپلی آبزرو کیا کرتے تھے. کہ وہ دیکھا کرتے تھے کہ حضرت صادق المصدوق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قول و فعل میں انتہائی یکتا تھے.
یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ نے کسی شخص کے بارے میں جاننا ہے تو آپ اس کے ساتھ سفر کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص کیسا ہے. اب یہ تو ایک ایسا سفر تھا کہ جس سفر کے اندر جو ہے کہ وہ دن رات اکٹھے ہیں اور سفر کی مشکلات بھی ہیں. آج کل کے اسفار کی طرح تو نہیں, آج کل کی جرنیز کی طرح تو نہیں تھا. اس میں انتہائی ٹف ٹیرین سے گزرنا پڑتا تھا, ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا, سامان لوٹ لینے والوں کا خطرہ ہوتا تھا, اور صحراؤں سے گزرنا پڑتا تھا, اور مال جو ہے کہ لوٹ لیا جاتا تھا. تو یہ انتہائی ٹف تھا, اور اس کے اندر انسان کی تمام خصلتیں, تمام فطرتیں, جب انسان کو بہت زیادہ خوشی میسر ہو یا بہت زیادہ غم میسر ہو, غم آ جائے یا بڑی اسے خوف ہو, تو انسان کی تمام جو انٹیریئر ہوتا ہے نا, انسان کا انر سیلف ہوتا ہے, وہ باہر نکل آتا ہے. تو ان تمام سفر کے دوران اس نے دیکھا کہ جیسی شخصیت باہر سے وہی باطن ہے, جو ظاہر ہے وہی باطن ہے. اتنی عمدہ ترین شخصیت کی کائنات میں انسانوں کے اندر آپ سے اعلیٰ و ارفع میسرہ نے کوئی دیکھا نہیں تھا. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب میسرہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے پہنچتے بصرہ میں, تو آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھتے, درخت کے سائے میں بیٹھتے. وہیں پہ قریب میں ایک نستوار نامی ایک راہب بیٹھا ہوا تھا. اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ میسرہ کو بلایا. میسرہ کو بلایا کہ اس نے کہا کہ یہ جو درخت ہے نا, اس درخت کے بارے میں نے سنا ہے کہ اس درخت کے نیچے آج تک کسی نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا. باقی لوگ آتے ہیں ارد گرد اپنا خیمہ لگاتے ہیں, لیکن اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا. پھر اس کو, وہ راہب تھا, اس سے دین موسوی کے بارے میں یا دین عیسوی کے بارے میں علم تھا. تو اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس نشانیاں تھیں جو پرانی کتابوں میں آئی تھیں, پچھلی کتابوں میں آئی تھیں. تو اس نے کہا کہ میسرہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں. تو میسرہ نے کہا ہاں, آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں. تو وہ جو راہب تھا اس نے میسرہ سے یہ بات کی, میسرہ سے یہ بات کی کہ دیکھو یاد رکھو یہ نبی ہیں, یہ آخری نبی ہیں. اور یہ بات اس نے بتائی. اچھا, میسرہ نے یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کی. میسرہ یہ لکھتے تاریخ کتابوں میں لکھا ہے کہ میسرہ دیکھتے ہیں کہ سخت دھوپ میں آپ کے سر کے اوپر سایہ ہوتا تھا. آپ این دوپہر کی وقت جب مکہ میں واپس پہنچے تو حضرت تاریخ دانوں نے لکھا کہ حضرت خدیجہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. اچھا, ایک اور بڑا قصہ منقول ہے کہ بعثت سے قبل ایک آدمی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختلاف ہو گیا کسی کاروباری مسئلے میں یا کسی مسئلے میں. تو اس شخص نے آپ سے کہا کہ آپ لات اور عزا کی قسم کھائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما حلفت بہما قط, میں نے تو کبھی ان کی قسم نہیں کھائی. وَإِنِّي لَأَمُرُّ بِهِمَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا, میں تو جب بھی وَإِنِّي لَأَمُرُّ, کہ میں جب بھی ان کے سامنے سے گزرتا, بِهِمَا, میں ان دونوں کے سامنے سے تو جب بھی گزرتا رہا, فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا, میں تو ان سے منہ پھیر لیا کرتا تھا. اچھا, وہ آدمی جو تھا جس نے یہ بات کی نا, جس کا جھگڑا ہو گیا تھا, جس کا اختلاف ہو گیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, وہ آدمی میسرہ سے کہنے لگا, اسی سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا. تو وہ آدمی میسرہ سے کہنے لگا اللہ کی قسم یہ شخص نبی ہے, اور ہمارے علماء نے جو اوصاف اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے یہ ان کے ہاں پائے جاتے ہیں, اس شخص کے ہاں پائے جاتے ہیں. اچھا, یہ جو سفر حضرت خدیجہ کا سامان لے کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا, اس میں دوسرے لوگوں کی نسبت کئی گنا زیادہ, بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 گنا زیادہ جو ہے کہ فائدہ حاصل ہوا, پروفٹ ہوا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ واپس آئے حضرت خدیجہ کے پاس, تو حضرت خدیجہ نے آپ کو جو منافع دیا, وہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف واحد تاجر نہیں تھے جو ان کا سامان لے کے گئے تھے مزاربت کی بنیاد پہ, اور باقی تجار بھی گئے تھے. تو لیکن چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باقی تجار کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ منافع ہوا تھا, تو اس لیے کیا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو 4 گنا اس منافع میں سے حصہ دیا, جبکہ باقی تجار تھے ان کو انہوں نے صرف 2 گنا دیا. ہم انشاءاللہ یہ آگے یہاں تک سوری میں, اگر چونکہ یہ اسپیس اور بھی اس کے پروگرامز ہوں گے, تو آج ہم یہاں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے کہ چونکہ کہ ہماری بیس بن گئی سارے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں, تو انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم کل جو ہے کہ وہ چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.